اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، آج جس عظیم مقام کی آپ مومنین کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، یہ مقام ہے قطارہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ مقام قطارہ کربلا سے جناب حور کی زیارت کرنے کے بعد جب شہر عین التمر کی طرف جاتے ہیں تو صحرا میں یہ والا مقام واقع ہے جہاں پہ یہ قطارہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت موجود ہے۔ یہ کربلا سے تقریباً 28 کلومیٹر دور مقام قطارہ امام علی بن ابی طالب شہر عین التمر کی طرف واقع ہے۔ اگر تاریخ میں اس مقام کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ مقام قطارہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک صحرا میں واقع ہے۔ جب مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صفین کی طرف جا رہے تھے تو مولا کے ساتھ باوفا اصحاب بھی تھے۔ جب اس صحرا میں پہنچے تو اصحاب نے کہا مولا ہمیں بہت پیاس لگی ہے، تو علی امیر المؤمنین نے اصحاب کو پانی ڈھونڈنے کے بارے میں کہا، تو بہت سارے پانی تلاش کیا۔ جب پانی نہ ملا تو اصحاب نے آ کر مولا متقیان امیر المؤمنین کو کہا، یا امیر المؤمنین لیسا ہنا ما ونحن نخاف العطش، مولا یہاں پر تو پانی نہیں ہے، ہم ڈھونڈ کے واپس آ گئے ہیں۔ تو اصحاب امیر المؤمنین کی نگاہ پڑتی ہے بلند ٹیلے کے اوپر ایک راہب بیٹھا ہوا تھا۔ موالیان حیدر کرار جب یہ اصحاب امیر المؤمنین چلتے ہوئے اس راہب کے قریب آئے تو اس راہب سے آ کے پوچھتے ہیں، حل بقرب کا ماں، آیا آپ کے پاس قریب سے کہیں پانی ہے؟ تو اس راہب نے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب کو کہا، ما من ما عندنا فرات، یہاں پر پانی نہیں ہے سوائے فرات کے، اور فرات بہت دور ہے اس مقام سے۔ تو اصحاب امیر المؤمنین بہت پریشان ہوئے، بہت اداس ہوئے، لیکن امیر المؤمنین مطمئن تھے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کہا، پریشان نہ ہو، ان اللہ سایسقیکم، کہ انشاءاللہ تعالی ذات پروردگار آپ کو ضرور سیراب کرے گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مولا امیر المؤمنین چلتے ہوئے ایک مقام کے اوپر آ کے رک گئے تو مولا متقیان امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب کو اسی مقام سے ریت ہٹانے کا حکم دیا۔ جب اصحاب نے ریت ہٹائی تو ایک پتھر کی چاٹی نمودار ہوئی۔ 70 اصحاب امیر المؤمنین ساتھ تھے علی علیہ السلام کے، انہوں نے مل کر وہ چاٹی ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ پتھر نہ ہٹا۔ مولا متقیان امیر المؤمنین باب خیبر کا قلعہ اکھاڑنے والے اپنے یدوی ہاتھوں سے، مولا امیر المؤمنین نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے اس پتھر کی چاٹی کو ہٹایا۔ جیسے ہی مولا نے اس پتھر کی چاٹی کو ہٹایا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ جیسے ہی اس راہب نے یہ دیکھا تو یہ اپنے مقام سے نیچے اترتا ہے، مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، میں نے کتب میں یہ پڑھا ہے کہ اس کو چشمے کو ظاہر کرنے والا یا نبی ہوگا یا نبی کا وصی ہوگا، فَإِنَّهُمَا أَنْتَ، آیا آپ نبی ہیں یا نبی کے وصی ہیں؟ مولا متقیان امیر المؤمنین اس راہب کو کہتے ہیں، انا وصی خیر الانبیاء، انا وصی سید الانبیاء، انا وصی خاتم النبیین،
انا ابن امقاعد الغر المحجلین انا علی ابن ابی طالب۔ مولا کہتے ہیں میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کا وصی علی ابن ابی طالب ہوں۔ عزیزان گرامی، جب ہی رہب کو پتہ چلا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، یہ قدموں پہ اوپر گر پڑتا ہے اور شہادتین اپنی زبان کے اوپر جاری کرتا ہے۔ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان علی ابن ابی طالب وصیہ وخلیفتہ۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے یہ صفین کا پہلا شہید ہے یہ راہب۔ مولا امیر المؤمنین کے ساتھ چلا اور اس نے شہادت کا رتبہ پایا۔ مقام قطارہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ایک تو یہاں پہ یہ اہم مقام قطارہ امام علی ابن ابی طالب، اور مقام سبایہ اطرت رسول کا مقام بھی یہاں پہ ہے۔ جب سیدزادیوں کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا، ان کی مقام کی زیارت بھی یہاں پہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان پاک مقامات مقدسہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک تجھے چاردہ معصومین کی عظمت کا واسطہ، تجھے جناب زینب کبریٰ کی عظمت کا واسطہ، تجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عصمت و طہارت کا واسطہ، تمام محبان اہل بیت کو، تمام موالیان حیدر کرار کو ان پاک مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ محبان اہل بیت جب بھی اب کربلا آئیں، مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، تو یہ مقام قطارہ امام علی ابن ابی طالب پہ ضرور جائیں، اور اس چشمے کا پانی جو امیر المؤمنین کے ید مبارک سے جاری ہوا آج بھی تبرک کے طور پہ زائرین لے جاتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت ہی اہم زیارت ہے، بہت ہی متبرک زیارت ہے۔ اسی مقام سے دعا گو ہیں، اللہ بحق چہاردہ معصومین ہر محب اہل بیت کے نیک شرعی مقاصد پورے فرمائے، تمام موالیان حیدر کرار کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔